السلام علیکم جی. ٹینشن نہیں لینی بالکل بھی. اور ٹینشن اس لیے نہیں لینی کہ پرسوں کی بات ہے کہ پروگرام تھا جس دن ایس ایم ٹی پر. اس سے پہلے جو ہے نا ایک جگہ پہ میرا رابطہ ہوا، اور رابطے میں ایک گروپ کے اندر جو ایک صاحب تھے، بڑے پاورفل شخصیت تھی بڑی. انہوں نے یہ بات بتائی کہ بڑا سکسیسفل آپریشن رہا اور بالکل مطلب کوئی ایک کمپلین نہیں ہے. اور ہر طرح سے جو ہے نا جہاں پہ جس طریقے سے ڈبے تبدیل کرنے تھے، تھیلوں میں جانے تھے، ووٹ کاسٹ کرنے تھے، جو شفلنگ کرنی تھی، ہر چیز ہوئی ہے. اور پاگل کے بچے پی ایم ایل این کے بارے میں کہہ رہے ہیں، پاگل کے بچے خود مبارکبادیں دے رہے ہیں. شاباش شاباش ہے بھائی. تو وہ صاحب نے کہا میں نے سن لی، مطلب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آج تصدیق ہوئی اس کی ایک اور شخصیت سے. انہوں نے کہا جی بالکل آپریشن ہوا ہے اور زبردست آپریشن ہوا ہے. اور اصل جو واردات تھی وہ یہ تھی کہ پی ایم ایل این پچھلے 4 سال کے اندر انٹیکٹ رہی ہے. ہر قسم کا پریشر انہوں نے فیس کیا. ایک ممبر نہیں ہم ان کا توڑ سکے، کچھ نہیں کر سکے. لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس ملک کو ہم کیسے ڈیفالٹ کروا پائیں گے، کیا کروا پائیں گے، کیا اصل اچیومنٹ، یہ میرے الفاظ ہیں، مطلب اچیومنٹ کیسے لے سکیں گے. تو بہرحال انہوں نے یہ بتایا کہ اصل جو واردات تھی وہ یہ تھی کہ پی ایم ایل این کو اندر سے چترو چتری کر دو، ایک دوسرے کے منہ پہ چپیڑے مارے اور دنیا جو ان سے نا لطف لے. تو لے رہے ہیں جی بالکل، جس میں مریم نواز بھی بیوقوف بنی اور باقی پی ایم ایل این مبارکبادیں دیں. اور کل کا الیکشن بھی دیکھ لیتے ہیں، جو ہونا ہے ہوگا. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پی ایم ایل این اب انٹیکٹ رہ سکے. 4 سال انہوں نے کہا کہ ہم نے دن رات محنت کی، کچھ نہیں ہو سکا، ایک بندہ نہیں توڑ سکے. جو شروع میں 4-5 یہ تھے نا شرک پوری وغیرہ، یہی تھے، کوئی نہیں توڑ سکے. لیکن اب دیکھو کیا حال ہوتا ہے. تو حد اور بس ہے جی. پی ایم ایل این اگر کوئی قیادت کے اندر سے صرف یہ بتا دے کہ یہ 5th جنریشن وارفیئر کیا ہے، جو کہیں گے وہی ہوگا. پھر ویسے ہی ہم زبان بولیں گے، لیکن ابھی نہیں. وہ لوگ جو رابطے کرتے ہیں نا اور اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں، ان کے پیچھے ایک پوری سائنس ہوتی ہے. اور وہ ایک وار پلان کے حساب سے چلتے ہیں. اس شخص کو یہ بات کہنی ہے، اس کو یہ کہنی ہے، مریم نواز کو یہ کہنی ہے، اس طرح سے کہنی ہے، اس طرح سے کہنی ہے. یہ اتنا یقین کرے گی، اتنا نہیں کرے گی، یہ اس حد تک جائے گی، اس کے اندر اتنی کوالٹیز ہیں، اس کے بعد ہم یہ کریں گے اور اس طریقے سے اس کا ایکٹ ہوگا. سوچ نہیں سکتے، عقل دنگ رہ جاتی ہے. اس لیے کہ پورا فنکشن ہے. جو نیازی صاحب ہے نا، جو انٹرویو میں جس کا سندیلا صاحب بار بار ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا کا دوسرا نام ہوتا تو اسٹیبلشمنٹ ہوتا، یعنی کہ کوئی روپ ہوتا ہے. اس طریقے سے 24 گھنٹے کام کرتے ہیں. لیکن یہ ایک علیحدہ بات ہے، بحث ہے کہ وہ ان کی بارڈر کے باہر کوئی لڑائی نہیں ہے، ان کی ساری لڑائی اندر ہی ہے. لیکن مریم نواز شریف، ان سے تو کوئی امید نہیں تھی کہ پاور ٹاکس ٹو پاور، یہ آپ نے بات کی تھی. اور میاں محمد نواز شریف اس سارے جرم کے قصوروار ہیں. اب مریم نواز سے غلطیاں ہو رہی ہیں نا، ایک کے بعد دوسری غلطی ہو رہی ہے. یہ غلطی ہو رہی ہے، یہ غلطی ہو رہی ہے. شاہد خاقان عباسی سے ایک کے بعد دوسری غلطی ہو رہی ہے. اس لیے کہ آپ جب حقدار کو حق نہیں دو گے، جب آپ جس کی جو رسپانسبلٹی بنتی ہے اس کو وہ نہیں دو گے، اور آپ اپنے بھائی کو دیکھتے رہو گے، اور بھائی اپنے بیٹے کو دیکھتا رہے گا، اور بیٹا اپنے باپ کو دیکھتا رہے گا، تو پھر یہی حال ہوگا. میاں محمد نواز شریف اس وقت میں الٹیمیٹ اصل قصوروار ہے. دیکھتے رہیں. پی ایم ایل این کے اندر سے ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں، سارے مل کے نا یہ بتا دیں کہ 5th جنریشن وارفیئر کیا ہے، ایکسپلین کریں. اتنے قابل پڑھے لکھے آدمی ہیں، احسن اقبال صاحب، خرم دستگیر صاحب، اچھا سعد رفیق صاحب ایسی تقریر کرتے ہیں، مزہ آ جاتا ہے. بتائیں جی سعد رفیق صاحب 15 منٹ کا جنسانہ بتائیں کہ 5th جنریشن وارفیئر کیا ہے. جو کہیں گے نا وہ ہم کریں گے. دوبارہ دہرا رہا ہوں، جس طرح سے کہیں گے صرف یہ ایکسپلین کر دیں کہ یہ ہے کیا، 5th جنریشن وارفیئر کیا ہے. گھروں میں گھس کے آپ کو مار رہی ہے، اگلا جھوٹ بیچ رہا ہے، آپ سچ پہ جو ہے نا مار کھا رہے ہیں اور مزید کھائیں گے.
ایک بات کو ذہن میں رکھیں، سب ذہن میں رکھیں، اتنا بڑا ٹینک ہوتا ہے، جدید ٹیکنالوجی یہ کہتی ہے کہ ایک ڈرون اس کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دیتا ہے۔ 20 ٹینک آ رہے ہو نا، ایک ڈرون وہاں پہ پہنچ جائے، کچھ نہیں کر سکتا، 20 کے 20 تباہ کر کے رکھ دے گا۔ ایک ٹینک کی قیمت کیا ہوگی؟ اربوں روپے میں، 2 ارب روپے کا، 3 ارب روپے کا، اتنا مہنگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 50-60 کروڑ کی تو یہاں پہ گاڑی ہے، عمران خان جو کھینچ کے لے گیا نا، جو ہمر ہے وہ کتنے کی ہے؟ اربوں روپے کا ٹینک ہوتا ہے۔ اور ڈرون کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے بہت ہو گیا نا تو 20 سے 25 کروڑ روپے، جو اس میں میزائل لگے ہوتے ہیں ان سمیت۔ اور ٹیکنالوجی، اور ٹینک کے اندر بندے ہوتے ہیں، ڈرون کے اندر کوئی بندہ نہیں ہوتا، وہ آ کے تباہ کر کے چلا جاتا ہے۔ ایسی یہ ہے وقت کا کو سمجھنا۔ پاکستان کے اندر ٹینک نہیں ختم ہوتے، اس لیے کہ وہ کاروبار ہیں ان کے۔ تو اگر آپ اس ڈرون اور ٹینک کی لڑائی کو سمجھیں نا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ 5th جنریشن وارفیئر کیا ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، اگر یہ سمجھ بھی لیں گے نا، یہ کہیں گے ہاں کچھ حقیقت تو ہے، تو یہ ایسی لعنت ہے جو بن چکی ہوئی ہے PMLN۔ یہ بڑے گھٹیا الفاظ اس لیے بول رہا ہوں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی، بے شرموں کو، کہ خرم دستگیر نے اپنا بیٹا آگے کر دینا ہے، سعد رفیق نے اپنا بیٹا آگے کر دینا ہے، احسن اقبال نے اپنا بیٹا آگے کر دینا ہے۔ یہ کہیں گے یہی ہے انسان کے اندر، یہی کنویں کے مینڈک ہیں۔ اور خدا کے بندو، آپ سب سے پہلے یہ سمجھو کہ دشمن کہاں اٹیک نہیں کر سکتا، ان سرحدوں کے اندر آپ نہیں کر سکتے۔ آپ باہر کسی کی ڈیوٹی دو، میں لینے کے لیے نہیں تیار، نہ میرے اندر قابلیت ہے، میں ہیلپ ضرور کر سکتا ہوں، لیکن آپ اس کو ڈیوٹی دو۔ پھر ایسے خیراتیے بد دماغ PMLN والے ہیں، ایسے بے شرم لوگ ہیں کہ ایک بندہ اربوں روپے مہینے کا خرچ کرتا ہے ایک وار کے اوپر، اربوں روپے سب کے سامنے، دوسرے کو کہیں گے ہاں ہاں بیٹا آپ کھڑے ہو جاؤ، اور فری میں زکوٰۃ خیرات بھی ہم تم کو نہیں دیں گے، تم فری میں لڑو ان سے، شاباش۔ اور اگر تم نے کوئی کامیابی حاصل کر لی، تمہارا نام بھی نہیں لیں گے ہم۔ یہ ہے PMLN کی اصلیت، اس لیے جوتے کھا رہے ہیں، وقت کا تقاضا نہیں سمجھ رہے۔ آج سے کوئی 20 سال پہلے میں جو ان سے نا ملٹری ٹی وی جو ہے USA کا، وہ دیکھا کرتا تھا، یا 15 سال پہلے کا، بڑے شوق سے دیکھا کرتا تھا۔ اس میں ایک آفیسر کا ایک انٹرویو تھا، وہ بتا رہا تھا کہ امریکنز جو ہیں، جو اپنی ملٹری، جو ان کی جو ڈیفنس ہے، اس کا 30% میڈیا کے اوپر خرچ کرتے ہیں، 30% میڈیا کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، 1 لاکھ میں سے 30,000 وہ میڈیا پہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ ان کو اس وقت پتا تھا یہ وارفیئر کیا ہے۔ اور پاکستان کے اندر نہیں، پاکستان کے اندر تو لڑی جا رہی ہے۔ یہ جو PMLN کہہ رہی ہے نا کہ ریاست بچاؤ، سیاست نہیں، تو شہباز شریف کی سیاست تھی کیا؟ ایسا مطلب اگر میاں نواز شریف کو چاہیے نا، سب سے پہلے وہ یہ کام کریں کہ شہباز شریف اور حمزہ کو اس پارٹی سے آؤٹ کریں، بنیادی رکنیت ہی ختم کر دیں اس کی، کہ بنا لو اپنی پارٹی، بنا سکتے تو فارغ ہو تم آج کے بعد۔ بہتر یہ ہے، اور عزت دار طریقے سے آپ سیاست سے استعفیٰ دو اور گھر پہ بیٹھ جاؤ، یا کاروبار کرو، جو مرضی کرو سیاست میں، ورنہ اپنی پارٹی بنا لو۔ یہ میاں نواز شریف کا ڈیسیجن ہونا چاہیے۔ سیکنڈلی، مریم نواز بہترین چوائس ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب اب نظریاتی ہو گئے ہیں۔ آپ کہیں کہ PMLN پوری جو نا مل کے نیچے سے جو نا یہ جتنے سٹی اور اس بنیاد پہ لے کے آئے کہ کس کو آپ اپنا صدر دیکھنا چاہتے ہو، مریم نواز کو، احسن اقبال کو، خرم دستگیر کو، خواجہ سعد رفیق کو، شاہد خاقان عباسی کو، کس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ آپ چوائس دیں، اپنا کو نکالو۔ میں قائد ہوں، مجھے قائد بنایا۔ یہ پارٹی میاں نواز شریف کی ہے، نظریہ میاں نواز شریف کی ہے، کمپرومائز میاں نواز شریف کی نہیں ہے، کمپرومائزڈ کی نہیں ہے، اس نواز شریف کی ہے جس نے گجرانوالہ میں نام لے کے بتایا تھا کہ آپ جواب دو۔ ہو نہیں سکتا، بیڑا گرک کر کے رکھ دیا، غلط فیصلے، رابطے کیے نا اگلوں نے، اگست اور ستمبر میں کیے تھے نا، یہ نتیجہ تھا۔ کسی سے شیئر نہیں کیا، کسی سے، اپنا تھنک ٹینک ہے ہی نہیں، اور اگر ہے
تو وہی پرانے بابوں والے دماغ ہیں ان کے، اور ایسے بدتمیز مطلب وہ لوگ ہیں، عمریں بڑی ہو گئی ہیں، فیصلے کرنے نہیں آتے، ان کو پتہ ہے نہیں ہے، ٹینکوں والی سوچ ہے، اوپر سے آ کے ڈرون مارتے ہیں آپ کو۔ ابھی تو ڈرون ہے نا، آپ کو یہ نہیں پتا کہ سیٹلائٹ بھی آتی ہے، وہاں سے بھی فائر ہوتے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں ہے آپ کو، لیزر ٹیکنالوجی کا نہیں پتا۔ یہ ہے 5th جنریشن وار۔ یہ تو میں جو بات کر رہا ہوں نا، یہ آتی ہے 3rd یا 4th بٹوین جنریشن وار۔ یہ جو 5th جنریشن وار لڑ رہے ہیں نا، یہ گھروں کے اندر لڑی جاتی ہے۔ ارشد کیا سوچتا ہے، کیا دماغ ہے میاں نواز شریف، کتنے جگہوں پہ کیا فیصلے کیے ہیں۔ یہ جو موسم ہوتا ہے نا، یہ جو اس کا نکالتے ہیں نا نچوڑ، کہ کل 2 بجے یہ موسم ہوگا، 3 بجے یہ ہوگا، 5 بجے یہ ہوگا، یہ سارا بتاتے ہیں نا، اور 60-70% ایگزیکٹ ہوتا ہے۔ ان کو یہ جو پتا ہوتا ہے وہ اس سائنس کے اوپر پتا ہوتا ہے کہ پہلے ان ایکٹس کے اوپر کیا ہوتا رہا، اس کے فارورڈ میں کیا چلتا رہا۔ یہ جو جیمز ویب آئی ہے نا، وہ بھی اسی ٹیکنالوجی میں بتاتی ہے۔ انسان کو جانچنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ امریکہ کے الیکشن میں ٹرمپ کو جتانے کے لیے رشین انفلوئنس ہوا ہے، انٹروین ہوا ہے، وہ یہی ہوا ہے کہ ایک رشیا کا اسٹیٹ ہے، وہ کوئی توپ ٹینک میزائل لے کے نہیں گھسا، اس نے پورے امریکہ کے لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہوا تھا، وہ کیا سوچتے ہیں، کہاں پہ کیا کس طریقے سے ایکٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے ٹرمپ کو کہ تم کالے کو گالی دو، کالوں کا اگینسٹ والے تمہارے اکٹھے ہوں گے، تم اسپینشوں کو گالی دو، یہ جو میکسیکو اور جتنی یہ اسپینش کنٹریز ہیں ان کو گالی دو، ان کے اگینسٹ والے تمہارے اکٹھے ہوں گے، تم عورت کو گالی دو، یہ عورت کے اگینسٹ والے اکٹھے ہوں گے تمہارے ساتھ، تم یہ جو اوورسیز آتے ہیں ان کو گالی دو، اور اس نے سب کو گالیاں دی۔ یہ ہے وار فیئر، اور گلو نے نتیجہ نکالا۔ CIA بعد میں سر پیٹتی رہ گئی۔ جو بائیڈن نے آنے کے بعد اس رپورٹ کو اوپن کیا، وہ اس طرح کی نہیں ہے، لیکن لگ بھگ اس کی سٹوری اس طرح کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کیا سوچے گا، اتنی اطلاعات کے بعد وہ کیا فیصلہ کرے گا، ان کو پتہ ہے۔ بہت شکریہ جی، بہت تکلیف دہ بات کر رہا ہوں، مایوسی نہیں ہے، ہوش کرو، آج ہوش کرو، آج درست فیصلہ کرو، 24 گھنٹے کے اندر آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ گراؤنڈ پہ ہو، گراؤنڈ کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ اگلے ہوا میں ہیں، جھوٹ کے اوپر ہے ان کا گھر، لیکن آپ ٹینک لے کے آ رہے ہو، وہ ڈرون سے مار رہے ہیں، ان کا کیا ہے، بس مارتے رہیں گے، تباہی کرتے رہیں گے۔ وہ تو آپ کا جو بچا ہوا ملوہ بیچ کے وہ جناب 4 ڈرون اور بنا لیتے ہیں، اور شرم ان میں نہیں ہے، حیا ان میں نہیں ہے، سور وہ چڑی ہوئی فصل میں گھسے ہوئے ہیں، ان کو کیا ہے، انہوں نے ابھی کشمیر بیچنا ہے، یہ پاکستان والا آزاد کشمیر بیچنا ہے، یہ ان کا ٹارگٹ پہ ہے۔ کدھر بیٹھے ہوئے آپ؟ بہت شکریہ جی۔